الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وقائدنا ورؤوفنا ورحيمنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باری تعالیٰ کی حمد، اسی کی تعریف و توصیف اور اسی کے لیے کبریائی. اس کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے نظرانے کے بعد نہایت واجب الاحترام محبت کرنے والے اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرے غیر حاضری کے بعد سلسلہ وار درس قرآن میں مالک الملک جل جلالہ کی توفیق و تائید سے اور اسی کے فضل و احسان سے سورہ النور کی دو بابرکت آیات، آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 تلاوت کرنے کی سعادت پائی. سورہ النور 64 آیات پر مشتمل ہے. اس طرح ہمارے سلسلہ وار درس قرآن میں نور بکھیرتی اور نور کی خوشبو بانٹتی سورہ نور تقریباً اختتام پذیر ہے. میری غیر موجودگی میں میرے عزیز قاری فیض الرحمان صاحب مدنی
حفظہ اللہ الباری نے باری تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق اور خلق پر، آپ کی صورت اور سیرت پر، آپ کے حسن اور جمال پر، آپ کے اخلاق اور کردار پر عالمانہ گفتگو فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے علم و فضل میں اور آپ کے فیض اور فیضان میں بے پناہ برکتیں اور وسعت عطا فرمائے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آیت کریمہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا، آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک، اور آپ کی ظاہری اور باطنی اوصاف اور کمالات پر جو کمال کا شعر کہا ہے، اس کا بھی کوئی مثل نہیں ہے، اور آج تک اس شان کا کوئی اور کلام کم از کم میری نظروں سے نہیں گزرا۔ اللہ پاک آپ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے۔ میں حسب روایت آپ کی خدمت میں سورہ نور کی ان دو بابرکت آیات کا رواں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ دو لفظ ایسے ہیں جو صرف سورہ نور کا حصہ ہیں، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد، اپنے انداز، اپنے صیغے، اپنے الفاظ، اپنے کلمات اور اپنے حروف کے ساتھ پہلی اور آخری مرتبہ سورہ النور میں آئے ہیں۔ ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم بھی ہمارے آج کے درس کا حصہ ہے۔ اس تسلسل میں سورہ نور کے اس درس میں کہ جب تم اپنے گھر میں آؤ، چاہے اپنے ماں باپ کے پاس آؤ، اپنے بہن بھائیوں کے پاس آؤ، لیکن عمر کے اس حصے میں آؤ جب تم بلوغت کو پہنچ چکے ہو، بالغ ہو چکے ہو، اب تم نے احتیاط کرنی ہے، اب اجازت لے کے آنا ہے، اور جب اجازت مل جائے تو پھر اپنے والدین کریمین کے خلوت کدے میں، ان کے اکیلے کمرے میں ان کے پاس حاضری دینی۔ اگرچہ تم خدمت کرنے والے ہو، عزت کرنے والے ہو، لیکن نہ جانے کس کیفیت میں وہ ہوں گے، اس لیے تمہیں باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر جیسے لوگ دوسروں کے گھروں میں جاتے وقت اجازت لیا کرتے تھے، تم بھی اجازت لیا کرو۔ اللہ کے حبیب کا ایک غلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تب بھی اجازت لوں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا کہ میرے آقا، میں اس کا خادم ہوں، اس کا غلام ہوں۔ غلام اس معنی میں ہوں کہ خدمت کرنے والا ہوں، کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، مجھے بار بار جانا پڑتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں پھر بھی اجازت لے کے جاؤں؟ فرمایا پھر بھی اجازت لے کے جا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بار بار آنا جانا رہتا ہے، پھر بھی اجازت لوں؟ فرمایا پھر بھی اجازت لے۔ پھر آپ نے بہت اچھے انداز سے اس کی تربیت کی۔ فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنی مقدس ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو اور تو اسے برہنہ حالت میں دیکھ لے؟ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر اجازت لے کے جایا کر۔ اللہ جانے خلوت میں بندہ کس کیفیت میں بیٹھا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ، جب پہنچ جائیں تمہارے بچے حد بلوغ کو، یعنی جب بالغ ہو جائیں، بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں، جو عمر کی حد ہے، جو نشانیاں ہیں، مونچھوں کے بال آ گئے ہیں، زیر ناف بال آ گئے ہیں، باری تعالیٰ نے تمہارے اس بچے کو بلوغت کی حد تک پہنچا دیا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے تم میں سے الحلمہ حد بلوغ کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ بھی اذن طلب کیا کریں، وہ بھی اجازت لیا کریں۔ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح اذن طلب کیا کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ذکر پہلے ہوا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہونے لگو تو پہلے اجازت لو، گھر والوں کو سلام کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں ہی صاف صاف بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام۔ واللہ علیم حکیم،
بے شک وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور بے شک وہ سب سے بڑا حکمت والا ہے۔ اس نے جو یہ حکم دیا ہے اس میں بے پناہ حکمتیں شامل ہیں۔ یہ آیت نمبر 160 ہے، 59۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کچھ عورتیں اس عمر کو پہنچ چکی ہوتی ہیں جب انہیں حیض نہیں آتا، جب انہیں حمل نہیں ٹھہرتا، جب انہیں نکاح کی خواہش نہیں ہوتی، جب ان میں نفسانی خواہشات کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ چلنے پھرنے کی بھی زیادہ لائق اور قابل نہیں ہوتی، عام طور پر اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ایسی عورتیں لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی خواہش بھی نہیں رکھتی اور عمر کی اس حد کو پہنچ چکی ہیں کہ حیض و نفاس سے بھی پاک ہیں، حمل کا معاملہ بھی نہیں ہے، کوئی اور آدمی بھی دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے اس کی ماں اس کے سامنے ہے، احترام کا جذبہ اس کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے، اگر وہ چاہیں کہ اپنے بدن پہ وہ جو بورکا اوڑھے رہتی ہیں، جو کپڑوں کے اوپر ایک اوڑھنی ہوتی ہے، وہ اتار لیا کریں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، تو فرمایا پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر شان نزول کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو آگے لے جاتے ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں، خانہ گھر نشین بیٹھنے والی، وہ بوڑھی عورتیں گھروں میں بیٹھنے والی، اللاتی لا یرجون نکاحا، جنہیں آرزو نہ ہو نکاح کی، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان یدعن ثیابہن، کہ وہ رکھ دیں اپنے بالائی کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی آرائش کو، اپنی زیب و زینت کو، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کا بھی اس سے بھی اجتناب کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور رخصت کے باوجود اگر وہ پردے میں رہیں تو یہ پردہ عورت کی زینت ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کم از کم یہ کریں کہ اپنا دوپٹہ اوڑھے رکھیں، ان کی گردن نظر نہ آئے، ان کے سر کے بال نظر نہ آئیں، ان کے جسم کا وہ حصہ جس کو دیکھنے سے کسی مرد کے دل میں کوئی بات آئے وہ بھی چھپا رہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ ایسا کریں تو پھر یہ ان کے لیے اور بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ جل جلالہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا حجاب کی، پردے کی، تو کچھ ضعیف، کچھ بالکل سن رسیدہ، کچھ بوڑھی عورتیں مدینہ کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا اللہ کے رسول، یہ حجاب کی پابندی جس طرح عام نوجوان عورتوں پر ہے، ہم مجبور ہیں، بے کس ہیں، ضرورت مند ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں ہی بیٹھنا ہوتا ہے، کہیں جانا آنا نہیں ہوتا، عمر کے اس حصے میں جب چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ہمیں نکاح کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے، ہمارے سینے میں وہ نفسانی خواہشات بھی دم توڑ چکی ہوتی ہیں، کیا ہمارے لیے بھی یہ پابندی ہے؟ مدینے کے تاجدار نے اللہ کا یہ حکم سنایا کہ میرے پاک پروردگار کی ایک صفت یہ ہے کہ واللہ سمیع علیم، جو تمہارے دل میں ہے وہ جانتا ہے، جو تم نے کہا ہے اس نے سن لیا ہے، اس نے یہ پابندی تم سے ہٹا دی ہے۔ تم نوجوان عورت کی طرح ہر وقت اپنے پردے میں نہ رہو، لیکن اگر تمہارے سروں پر بھی دوپٹہ رہے تو یہ تمہاری زینت ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ہے ایک طرح سے ہمارے آج کے سورہ نور کے اس پرنور درس کی ان دو آیات کا خلاصہ۔ ایک لفظ ہے اطفال، ایک لفظ ہے القواعد، ایک لفظ ہے متبرجات۔ الاطفال واذا بلغ الاطفال، طفل کی جمع ہے، الطفل یہ بچے کے معنی میں آتا ہے، نابالغ بچے کے معنی میں۔ اس کے شروع میں جو الف لام ہے
عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں، یعنی سب بچے مراد ہیں، تمام بچے، اس کا واحد طفل ہے۔ قرآن پاک میں واحد اور جمع کے طور پہ لفظ الطفل، طفلن اور الاطفال یہ دونوں طرح استعمال ہوا ہے، واحد کے طور پہ بھی اور جمع کے طور پہ بھی۔ مجموعی طور پہ اس کا واحد 3 جگہ ہے، ایک جگہ سورہ نور میں پہلے الطفل کا لفظ آ چکا ہے، اور الاطفال جمع آپ نے دیکھا ہوگا بعض اداروں کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے دارالاطفال، بچوں کا گھر، بعض اسکولز کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے اقرا دارالاطفال، یہ دارالاطفال بچوں کا گھر دارالعلوم کی طرح، اطفال طفل کی جمع بچے۔ لفظ الاطفال جمع کے طور پہ سارے قرآن پاک میں صرف سورہ النور میں آیا ہے، نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے۔ میرے پاک کلام کا، میرے رب کے پاک کلام کا، میرے رب کی پاک زبان کا، میرے پاک نبی کی زبان کا اعجاز ہے بچے کے لیے۔ اور بھی بہت سارے الفاظ مستعمل، الصبی بھی بچے کو کہتے ہیں، البلد بھی بچے کو کہتے ہیں، ابن بھی بیٹے کو کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں، اور اس میں ایک مشہور لفظ الطفل بھی ہے۔ فرمایا جو بچے تمہارے حد بلوغت کو پہنچ جائیں تو پھر وہ ایسا کریں کہ یہ پابندی کریں، اب وہ چھوٹے بچے نہیں ہیں، بے شعور نہیں ہیں، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو اجازت لے کے آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مالک نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے اپنے ماننے والوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ دوسری کی خلوت کا بہت خیال رکھنا، اگرچہ تمہارے ماں باپ ہوں، اگرچہ تمہارے بہن بھائی ہوں، اللہ جانے وہ اپنے خلوت کدے میں کس کیفیت پہ لیٹے ہیں، کس کیفیت پہ بیٹھے ہیں، ان کے بدن سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، وہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے سے پہلے دروازے پہ دستک دے دو اور اجازت لے لو تاکہ اگر وہ سنبھلنا چاہیں تو سنبھل لیں۔ یہ پیغام ہم اپنی اولاد کو بھی بتائیں اور سکھائیں تاکہ سورہ نور کا نور مزید اپنا نور بکھیرے اور نور پھیلائے۔ القواعد یہ لفظ بھی جمع ہے اطفال کی طرح، اس کا واحد قائد ہے، یہ لفظ قاعدہ سے بنا ہے۔ قائد کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنے والا۔ سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمۃ الباری نے بہت خوبصورت اقتباس لکھا ہے قواعد کی تشریح پہ، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں جو اپنا لکھ کے لایا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ بہت جامع ہے۔ فرماتے ہیں قواعد جمع ہے، اس کا واحد قائد ہے، قاعدۃن نہیں ہے۔ تائے تانیث کی اس لیے حذف کی گئی تاکہ پتہ چلے کہ یہ بیٹھنا بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ جس طرح امرأۃ حامل، امرأۃ حامل کہتے ہیں، حاملۃ نہیں کہتے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ عورت اپنے شکم میں بچے کو اٹھائے ہوئے۔ حامل اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہو، وہ اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو اٹھائی ہوتی ہے، اس لیے حاملہ کہلاتی۔ قواعد سے مراد وہ عورتیں ہیں جو بچہ جننے سے عاجز ہو جائیں اور جنہیں حیض آنا بند ہو جائے۔ ربیہ کہتے ہیں ہی التی اذا رأیتہا تستقذرہا من کبرہا، وہ عورت کہ جب تو اسے دیکھے تو اس کی پیرانہ سالی کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگے، تیرے دل میں اس کے لیے یہ محبت نہ آئے جس طرح مرد عورتوں کے ساتھ محبت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں کہ اس کی بے عزتی کرے یا اس کی بے حرمتی کرے، اس کے دل میں تو اپنی ماں کا تقدس آئے گا کہ میری ماں بھی ضعیف ہے۔ فرمایا کہ ایسی عورت کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اوپر اوڑھنے والی چادر اگر استعمال نہ کرے تو لا جناح، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اجازت اس وقت ہے جب اس چادر کو استعمال نہ کرنے سے اس کے پیش نظر اپنی آرائش اور اپنی زیب و زینت کا نمونہ نہ ہو۔ قواعد مجموعی طور پہ سارے کلام پاک میں 3 مقامات پر ہے۔ ایک اور لفظ ہے متبرجات، یہ الاطفال کی طرح سارے قرآن پاک میں ایک ہی مقامات پر ہے۔ میں اس کا ترجمہ عرض کر کے نماز کا ایک مسئلہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کا مصدر تبرج ہے، برجن سے یہ بنا ہے، لفظی ترجمہ ہے بلندی کرنا، خوبصورتی دکھانا، زیب و زینت کو ظاہر کرنا۔ اپنے اس انداز سے سارے قرآن میں لفظ متبرجات پہلی اور آخری بار آیا ہے۔ القواعد جو قاعدہ سے بنا ہے، نماز میں جب 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو تو ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھ جاتے ہیں،
یہ قعدہ اولا کہلاتا ہے کیونکہ ہم پہلی مرتبہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم نماز مکمل کر لیتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، یہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قعدہ اولا نماز کا فرض نہیں ہے، نماز کا واجب ہے، اور قعدہ اخیرہ نماز کا فرض ہے، نماز کا رکن ہے۔ اگر فرض بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو اس کا ازالہ نہیں کرتا، اگر واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو اس کا ازالہ کرتا ہے۔ آپ 4 رکعت والے فرض پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر یاد آیا تو پلٹ کے نہ آئیں، تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں، آپ کی نماز بھی مکمل ہو گئی، آپ کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں۔ جب آپ 4 رکعت پڑھ کے بیٹھنے لگے تھے اور وہ بیٹھنا بھول گئے تھے، یہ قعدہ آپ سے رہ گیا۔ اگر آپ نے جب تک 5ویں کا سجدہ نہیں کیا تو پلٹ آئیں، اور اگر کر لیا ہے تو پھر 1 رکعت اور ملائیں، لیکن چونکہ رکن رہ گیا اب آپ سجدہ سہو بھی کریں گے تو ازالہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا قعدہ اخیرہ کو فرض کے طور پہ، رکن کے طور پہ یاد رکھیں، اور قعدہ اولا کو واجب کے طور پہ یاد رکھیں۔ یہ تو ہے سورہ النور کی آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 کا ترجمہ، اس کے بعض لفظوں کا معنی اور مفہوم۔ اور اس ضمن میں ایک تھوڑی سی گفتگو اس محدود اور متعین وقت میں ایک بار پھر ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، اور ایک بات بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں، بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، جب پہنچ جائیں تمہارے بچے حد بلوغ کو، اس کا مطلب ہے کہ کچھ بچے بلوغت تک نہیں پہنچ پاتے۔ نہیں پہنچ پاتے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے بچہ فوت ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا تو اس پر شریعت کے احکامات نافذ نہیں ہوتے، وہ مکلف نہیں ہوتا۔ کریم رب کا کرم ہے کہ وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو اس کا اجر ملتا ہے، وہ شرارتیں کرتا ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، تو کریم مالک اس کو بھی سزا نہیں دیتا اور اس کے ماں باپ کو بھی سزا نہیں دیتا۔ یہ کرم ہے اس کا۔ اور اگر بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں پھر مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہی ایک حدیث آپ کی نظر کرنی ہے انشاءاللہ۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ، جب پہنچ جائیں تمہارے بچے حد بلوغ کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ بھی اذن طلب کیا کریں، اجازت طلب کیا کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح اذن طلب کیا کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ذکر پہلے ہوا۔ جن کا ذکر پہلے ہوا، باری تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اسی سورہ نور میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، ایمان والو دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں کو، رہنے والوں کو سلام نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ پاک رب کے پاک حبیب نے اپنے غلاموں کو سکھایا تھا 3 دفعہ اجازت دیا کرو، نہ ملے پلٹ آیا کرو، دل میں کوئی بات بھی نہ رکھا کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور بہتر ہے۔ خدا جانے صاحب خانہ کس کیفیت میں نہیں ملنا چاہتا ہوگا، لیکن ہم جب 3 دفعہ اجازت لینے کے باوجود پلٹ آئیں تو پھر 1000 باتیں کرتے ہیں کہ غرور میں آ گیا ہے، تکبر میں آ گیا ہے، دولت والا ہو گیا ہے، منصب والا ہو گیا ہے، ہم اس کے گھر گئے 3 دفعہ اجازت لیتے رہے، اجازت نہیں ملی۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے حبیب نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا بلانے کے لیے، 3 دفعہ اس نے اجازت لی، اجازت نہیں ملی، وہ پلٹ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، فرمایا تم پلٹ کیوں آئے؟ عرض کیا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس حدیث کا؟ عرض کیا کہ ہے۔ فرمایا اس کو بھی بلا لاؤ۔ جب بلا کے لے گئے حضرت عمر نے اس سے پوچھا میرے آقا نے یہی فرمایا ہے؟ اس نے کہا حضور یہی فرمایا ہے۔ کہا پھر آج کے بعد اسی پہ عمل ہوگا، آقا نے فرما دیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ اسی طرح اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ دونوں آیتوں میں 2 اسماء حسنہ ہیں۔ آیت نمبر 59 میں
پاک پروردگار نے اپنے آپ کو علیم اور حکیم کے طور پہ ذکر کیا، اور آیت نمبر 60 میں باری تعالیٰ نے سمیع اور علیم، وہاں ہے کہ واللہ علیم حکیم، اور یہاں ہے کہ واللہ سمیع علیم۔ جو ان عورتوں نے بات کی تھی، پاک پروردگار کے حبیب نے فرمایا مالک نے سن لی ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ میرا رب جانتا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں جن کو نکاح کی آرزو نہیں، خواہش بھی نہیں، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ جناح کا لفظ اگر جیم پر زبر ہو جناح تو یہ پروں کے معنی میں آتا ہے، جناحین، دو پر۔ پرندے کے بارے میں آتا ہے کہ یطیر بجناحین، یہ اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے۔ اور جناح اگر جیم پر پیش ہو تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان یدعن ثیابہن، اگر وہ رکھ دیں اپنے بالائی کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی آرائش کو، وان یستعففن خیر لہن، اور ان کا اس سے بھی اجتناب کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ چادر اوڑے رکھیں، بال نظر نہ آئیں، کان نظر نہ آئیں، گردن نظر نہ آئے، ان کے پستان نظر نہ آئیں، ان کی زیب و زینت ظاہر نہ ہو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ الباری نے اپنی کتاب میں کتاب الجنائز میں ایک باب باندھا ہے، باب فضل من مات لہ ولد فاحتسبا، جس شخص کا، یعنی مرد اور عورت دونوں، ماں باپ دونوں مراد ہیں، جس شخص کا کوئی بیٹا فوت ہو جائے نابالغ اور وہ اس پر صبر کرے تو پھر اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے کلمات ہیں، ان النساء قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجعل لنا یوما فوعظہن وقال ایما امرأۃ مات لها ثلاثة من الولد کانوا حجابا من النار قالت امرأۃ وسنان قال وسنان، رواہ البخاری۔ عورتیں مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بھی آپ پر ایمان لائی ہیں، ہم بھی انصاری ہیں، ہم بھی آپ سے محبت کرنے والی ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والی ہیں، سارا اجر یہ مرد لے جاتے ہیں، آپ کا سارا علم ان کے سینوں میں چلا جاتا ہے، مدینے کے تاجدار کوئی وقت ہمیں بھی عنایت کریں، ہمیں بھی کوئی واضح نصیحت فرمائیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی مکان میں کسی جگہ میں جمع ہو جاؤ، ایک عورت اپنی دوسری سہیلیوں کو اطلاع دے دے، جب جمع ہو جاؤ پھر مجھے بلا لو، میں اللہ کا کلام اور اللہ کے احکام تم تک بھی پہنچا دوں گا۔ خوشی خوشی چلی گئی، مدینے کے تاجدار کو بلایا گیا کہ عورتیں جمع ہو گئی ہیں، آپ تشریف لے گئے۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ بچوں سے مخاطب ہیں تو بچوں کے ذہن کے مطابق بات کر رہے ہیں، کسی قبیلے کے سردار سے مخاطب ہیں تو اس سرداری کی شان کے مطابق اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی فقیر آیا ہے تو پھر اسی طرح اس کا دل رکھا ہے، کوئی امیر آیا ہے تو پھر اسی انداز سے اس سے بات کی ہے، کوئی غرور اور تکبر والا آیا ہے تو اپنی شان نبوت اور اپنی شان رسالت اور اپنی شان کے لحاظ سے اس سے گفتگو کی ہے، اور عورتوں کی بات آئی ہے تو پھر ان کے مزاج کے مطابق ان سے بات کو اپنے ساتھ فرمائی۔ فرمایا تم خوش ہو جاؤ، فوعظہن، آپ نے ان کو واعظ کیا۔ فرمایا ایما امرأۃ مات لها ثلاثة من الولد کانوا حجابا من النار، فرمایا تم عورتوں میں سے کسی کے اگر 3 بیٹے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، وہ واویلا نہ کریں، رونا منع نہیں ہے لیکن واویلا نہ کریں، بال نہ نوچیں، کپڑے نہ پھاڑیں، تو تمہیں پتہ ہے کتنا بڑا اجر ہے۔ کانوا حجابا من النار، یہ آگ سے حجاب بن جائیں گے، تمہاری جنت میں داخلے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں گے۔ ایک عورت کے 2 بیٹے فوت ہوئے ہوں گے، وہ کھڑی ہوئی، قالت امرأۃ وسنان، مدینے کے تاجدار کسی کے 2 ہی بیٹے ہوں، تیسرا ہوا ہی نہ ہو، پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میرا رب بہت کریم ہے، پاک پروردگار اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے گا۔ راوی کہتا ہے کاش کوئی کہہ دیتی کہ ایک ہی بیٹا فوت ہوا ہو۔ میری بچی کا بیٹا فوت ہوا ہاسپٹل میں تو ایک اور خاتون کا بھی لخت جگر فوت ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے،
بہت صبر کیا اس نے. تو کسی نے اس سے کہا تو اس نے کہا خدے رکڑے ہو، خدے امانت ہو، خدے واخذ ہو. اللہ نے دیا تھا، اس کی امانت تھی، اس نے لے لی ہے. اگر ایسی عورت اپنے بچے پر صبر کر لے تو قیامت کے روز یہ بچے اس میں اتنا نفع مند ثابت ہوں گے کہ اس کو جنت میں داخلے کے لیے اجازت دے دیں گے. وما علیہ